جمعے پہ بھی میں نے اسی کو موضوع بنایا کیونکہ اس کی قلت ہے ہمارے معاشرے کے اندر. تو یہ معاشرے کی ضرورت بھی ہے, ہم مسلمانوں کی بھی بہت بڑی ضرورت ہے, بلکہ انسانیت کی ضرورت ہے. بہت سارے معاشرے ایسے ہیں جو لوگ بیرون ملک آتے جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں فلاں ملک میں ایسا ہے کہ کوئی آدمی جھوٹ نہیں بولتا, فلاں قوم ایسی ہے جو جھوٹ نہیں بولتی. لیکن ہمارے اس کچھ علاقوں کے اندر, پاکستان ہندوستان کہہ لیں یا مزید کچھ علاقے شامل کریں, ہمارے اندر جھوٹ اور رواج پاتا جا رہا ہے. کاروبار کے اندر بالخصوص زیادہ جھوٹ ہے, تو بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں. بلکہ ہم بچوں کے ساتھ بھی رویہ ایسے ہی رکھتے ہیں کہ وہ بھی تاکہ جھوٹ سیکھیں. والد صاحب اندر بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی چھوٹا موٹا افسر ہے, کوئی اس کے دروازے پہ آتے ہیں, ملنے آتے ہیں, یا ویسے تو والد صاحب بچوں کو کہتے ہیں جا کر بتاؤ وہ نہیں ہے. اب بیٹھے اندر ہیں تو بچے کو تربیت کیا مل رہی ہے؟ جھوٹ کی, اس طرح جھوٹ بولنا ہوتا ہے. اب یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے, چھوٹی سی بات ہے, لیکن اس سے بچے کو ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ تو سچ کی ایک بڑی اہمیت ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولا ہے, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کے علاوہ کوئی بات نہیں کی. ایک شخص آپ کے پاس آیا, نوجوان, اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں, آپ کی تعلیمات بڑی اچھی ہیں, میں کلمہ تو پڑھ لوں گا لیکن میرے اندر خامیاں بہت ہیں, بڑی بڑی خامیاں ہیں میرے اندر, تو میں ان کو چھوڑ تو نہیں سکتا سب. ہاں کوئی ایک دو باتیں آپ کہیں تو شاید میں چھوڑ دوں, تو باقی تو نہیں چھوڑ سکتا. شراب میں پیتا ہوں, چوری میں کرتا ہوں, ڈکیتی میں کرتا ہوں, جھوٹ میں بولتا ہوں, بددیانتی میں کرتا ہوں, بدکاری کرتا ہوں. تو کوئی ایک دو باتیں تو چلو شاید میں چھوڑ دوں, لیکن یہ باتیں, یہ ساری چیزیں تو میں نہیں چھوڑ سکتا. تو مسلمان تو ہونا چاہتا ہوں, لیکن آپ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں چھوڑنی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو اور ایک کام چھوڑ دو سر. کلمہ پڑھو, اسلام لے آؤ, اور ایک کام. اس نے کلمہ پڑھ لیا, کہا جی بتائیں کون سا کام؟ تو آپ نے فرمایا صرف یہ کرو کہ جھوٹ نہیں بولنا. تو آج کے بعد تم نے جھوٹ نہیں بولنا. آواز ٹھیک ہے؟ تو جھوٹ کو چھوڑ دو بس. وہ مسلمان ہو گئے, صحابی بن گئے, اور کہتے ہیں کہ میں نے تہیہ کر لیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سچ کی برکت تھی نا, کہ جھوٹ نہیں بولنا سچ بولنا ہے, اس سچ نے مجھ سے ایسا 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 ساری چیزیں چھڑوا دی. اس سچ نے میرے اندر سے ساری خامیاں نکال دی اور مجھے صاف ستھرا کر دیا. تو سچ کا یہ فائدہ ہوتا ہے, بندے کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. آج کل بچے جب ماں باپ کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں, جب وہ جھوٹ بولیں گے, غلط بات کہیں گے, تو ماں باپ کیسے ان کے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکیں گے, تعلیم کے حوالے سے, آگے مستقبل کے حوالے سے. تو سچ بات بتائیں, اچھی بات ہے وہ بھی بتائیں, جو غلط ہوئی ہے وہ بھی بتائیں, اپنی کمزوری بھی بتائیں, اپنی خوبی بھی بتائیں. اس سے یہ ہوگا کہ ماں باپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی اور وہ درست فیصلہ کریں گے. ایک تو یہ واقعہ. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور آپ کو بتایا کہ آپ کو نبوت کا اعلان فرمایا, تو آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا. تو نبوت کا جب اعلان فرمایا تو سب سے پہلی جو بات آپ نے لوگوں سے کہی کہ بھائی میں نبی ہوں, مجھے نبی مان دو, میرا کلمہ پڑھ لو. یہ بہت بڑی بات تھی, کوئی معمولی بات تو نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا. آپ نے یہ نہیں کیا کہ دیکھو میں چاند دو ٹکڑے کرنے لگا ہوں, مجھے نبی مان لو. یہ تو بعد کا واقعہ. یہ بھی نہیں ہوا کہ کسی پتھر کو حضور نے کہا میرا کلمہ پڑھو, اس نے کلمہ پڑھو. یہ بھی بعد کا واقعہ. کسی جانور نے حضور سے گفتگو کی, یہ بھی بات کا واقعہ. یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دکھایا, کوئی اس طرح کا معجزہ نہیں دکھایا. دکھانا چاہتے تو دکھا سکتے تھے کہ بھائی تم میرا کلمہ پڑھو, میں نبی ہوں, دیکھو اس پتھر کو میں کہتا ہوں یہ میرا کلمہ پڑھ لے, یہ چاند کو دو ٹکڑے کرتا ہوں, دو ٹکڑے ہو جائے گا. لیکن یہ نہیں فرمایا, بلکہ آپ نے جو سب سے پہلی بات کہی وہ یہ کہی کہ میری عمر 40 سال ہو گئی ہے. تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اس 40 سالہ عرصے کے اندر جو میں نے تمہارے اندر گزارا ہے, 40 سال بڑے سال ہوتے ہیں, بڑا وقت ہوتا ہے. آدمی جوانی سے نکل کر بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوتا ہے.
تو بتاؤ پوری زندگی آپ کی 63 سال ہے، 61 62 63 63، اس میں 40 سال کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ میں نے کبھی کوئی تم سے جھوٹ بولا؟ تو مکہ کے سارے لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا ما وجدناک الا صدقا، ہم نے تو آپ کو سچا ہی سچا پایا، جب بھی آپ سے بات کی اور آپ نے ہمیں جواب دیا ہے سوائے سچ کے آپ نے کچھ نہیں۔ تو یہ کتنی بڑی دلیل ہے، کتنی بڑی علامت ہے۔ تو ہمیں سچ بولنا چاہیے، سچ کا تہیہ کرنا چاہیے۔ نمبر 3 واقعہ، تیسرا واقعہ اور تیسری بات، ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا، نمبر 1۔ ابو جہل کے بعد ابو سفیان تھا۔ تو ابو جہل کی اپنی گواہی ہے، جو حضور کا دشمن ہے، کافر ہے، مخالف ہے، بدر کی لڑائی میں مقابلے پہ آیا، مارا گیا، اور بڑے کر و فر کے ساتھ آیا تھا کہ میں صحابہ کو ماروں گا، قتل کروں۔ تو وہ اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ یہ جو کہتے ہیں میں نبی ہوں، مجھے نبی مانو، اور تم لوگ نہیں مانتے ہو، کلمہ نہیں پڑھتے ہو، تو کیا محمد جھوٹا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا نہیں، محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، محمد ایسا ہے، نوجوان ہے، ایسا آدمی ہے کہ جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ سب سے بڑا دشمن ہے جو گواہی دے رہا ہے کہ محمد جھوٹ نہیں بولتا۔ تو پھر اس آدمی نے کہا تم اس کا کلمہ پڑھ لو۔ تو اس نے کہا وہ ایک الگ بات ہے، یہ سیاسی مسئلہ ہے، یہ ہم کلمہ نہیں پڑھتے، ہم کلمہ پڑھیں تو اس کو نبی مان لیں تو مکے کا سردار تو یہ بن جائے گا، ہماری حکومتیں تو ختم ہو جائیں گی، پھر ہماری سرداری تو خطرے میں پڑ جائے گی، پھر محمد کو اپنا سردار بھی ماننا پڑے گا، بڑا ماننا پڑے گا، پھر اس سے فیصلے کروانے پڑیں گے۔ تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن محمد ہے سچا۔ تو محترم خواتین، بچیوں اور دیگر بہنوں، ہمیں یہ تہیہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں سچ بولیں گے، خواہ تھوڑا بہت نقصان بھی برداشت کرنا پڑے، لیکن ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ ہی بولیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔